مہنگائی کے دور میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کامیابی کا راز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کی فراوانی کے لیے جو یہ کام کرے گا تو وہ وقت بالکل قریب ہے جب مسلمان سب سے بہتر رزق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک سال قحط پڑا تو دیہاتی لوگ مدینہ منورہ آنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ہر صحابی ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا اور اسے اپنا مہمان بنا لیتا اور اسے رات کا کھانا کھلاتا۔ چنانچہ ایک رات ایک دیہاتی آیا، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاں لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھوڑا سا کھانا اور کچھ دودھ تھا۔ وہ دیہاتی یہ سب کچھ کھا پی گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یا دو راتیں اور اس کو ساتھ لاتے رہے اور وہ ہر روز سب کچھ کھا جاتا۔ اس پر میں نے عرض کیا، اے اللہ، اس دیہاتی میں برکت نہ کر، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کھانا کھا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اسے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ساتھ لے کر آئے۔ اس رات اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو پہلے سارا کھانا کھا لیا کرتا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ وہی ہے، لیکن پہلے کافر تھا اور اب مسلمان ہو گیا ہے۔ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اسی طرح کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا حال یہ کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ: میں اس زندہ ہستی پر بھروسہ کرتا ہوں جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجیے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتائے ہیں میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں۔ ناظرین، روزی میں برکت کے لیے نبوی نسخہ: گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے، یہ آیت مدرجہ ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت بڑے غلبہ والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ مسلمان کے لیے سب سے بہتر چند بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلوں میں بھاگ جائے گا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو فتنوں سے محفوظ رہا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص ان میں پھنس گیا پھر اس نے ان پر صبر کیا تو اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ فتنوں کی ذات میں بڑی کشش ہوتی ہے، بے دین ناسمجھی سے ان کو دین سمجھ کر ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور جو دین دار ہیں وہ ان میں شرکت کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ان کی مثال ان متعدی امراض کی سی ہوتی ہے جو فضائے عالم میں دفعتاً پھیل جائے۔ ایسی فضا میں جا جا کر گھسنا صحت کی قوت کی علامت نہیں بلکہ اس سے لاپرواہی کی بات ہے۔ عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ اس فضا ہی سے نکل بھاگے۔ اس حقیقت پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقبل باب قائم کر کے متنبہ کیا۔
اس کے بعد گزشتہ فتنوں کی تاریخ پر نظر ڈالو گے تو تم کو سلف صالح کا یہی طرز عمل نظر آئے گا کہ جب کبھی ان کے دور میں فتنوں نے منہ نکالا، اگر وہ ان کو کچل نہیں سکے تو ان میں کودنے کی بجائے ہمیشہ ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ اگر امت اس ایک حدیث کو سمجھ لیتی ہے تو کبھی فتنے زور نہ پکڑتے، اور اگر بے دین اس میں مبتلا ہو جاتے تو کم از کم دینداروں کا دین تو ان کی مضرتوں سے محفوظ رہ جاتا۔ مگر جب اس حدیث کی رعایت نہ رہی تو بے دینوں نے فتنوں کو ہوا دی اور دینداروں نے اصلاح کی خاطر ان میں شرکت کی، پھر ان کی اصلاح کرنے کی بجائے خود اپنا دین بھی کھو بیٹھے۔ امت میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ اس کے بارے میں یہ خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہ جائے کہ اس کے چہرے کی نحوست بھی مومن کے ایمان پر اثر انداز ہوگی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زبان اور تلوار دونوں کا جہاد اس امت کے فرائض میں سے ہے، مگر یہاں وہ زمانہ مراد ہے جبکہ خود مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے، حق و باطل کی تمیز باقی نہ رہے اور اصلاح کا قدم اٹھانا الٹا فساد کا باعث بن جائے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کے اندرونی مشاجرات میں جنگ کی شرکت کے لیے کہا گیا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، ترجمہ: کافروں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک فتنہ نہ رہے، تو انہوں نے فرمایا، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے جو جنگ تھی وہ ہم کر چکے، اب تو اس جنگ کا آغاز کر رہے ہو جس سے اور فتنے پیدا ہوں گے۔ ناظرین، اپنی مادی اور روحانی طاقت کا اندازہ کیے بغیر فتنوں سے زور آزمائی کرنا صرف ایک جذبہ ہے، اور فتنوں کو کچلنے کے لیے پہلے سامان مہیا کر لینا عقل اور شریعت کا حکم ہے۔ جذبات جب انجام سے یکسر خالی ہو تو وہ بھی صرف دماغی فلسفہ میں مبتلا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کامیابی کا راز جوش کے ساتھ ہوش میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔